کہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، جو مسائل ہمارے ہیں یہ ساری دنیا کے ہیں۔ تمام دنیا میں دریا بہتے ہیں، تمام دنیا میں جنگلات ہیں، تمام دنیا میں معدنیات ہیں، تمام دنیا میں افواج، بہت بڑی خطرناک افواج ہیں، تمام دنیا میں پارلیمنٹس ہیں۔ ہم نے دنیا سے تجرید میں پاکستان کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بربادی جو اس ملک میں آج تک رواں دواں ہے، یعنی انسان ہمت کرتا ہے، انوینشن کرتا ہے، اچھا جہاز بناتا ہے، اچھا راکٹ بناتا ہے، اچھی گاڑی بناتا ہے، اچھی دوا ایجاد کرتا ہے، لیکن اس ملک کی بیماری یہ ہے۔ خاموشی یار، آپ لوگ خاموش رہیں تاکہ آپ ایک تقریر ہو رہی ہے، برائے کرم خاموشی اختیار کریں۔ بار بار آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہیں۔ یہاں بربادی یہ ہے اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہوگا۔ یہاں لیڈر ایجاد ہوتے ہیں، یہاں لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ یو کانٹ انورٹ اے لیڈر، انورٹ کا خانے میں نہیں بن سکتا لیڈر، لیڈر عوام سے نکلتا ہے۔ یہاں یہ بدبختی ہے۔ دوسری بدبختی، ہماری پریس کے حضرات لکھتے ہیں، جب وہ پاکستان کے اداروں کی بات کرتے ہیں تو فوج کو بھی طاقت تسلیم کرتے ہیں۔ کیا امریکہ میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ فوج ہے، لوگ عزت کرتے ہیں کہ یس، اگر خطرہ ہوا ہماری بہترین فوج ہے۔ ہم نے افواج کو اس فریم میں لانا ہوگا جس فریم میں دنیا جان کی افواج رہتی ہے۔ تیسری بات معافی چاہتا ہوں، یہاں جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں سب کی سب افواج کی سربراہی میں چلی ہیں، ان کے آشیرواد سے چلی ہیں۔ آئی جی آئی ہوا، جی ڈی اے ہوا، فلانا ہوا، ملی ایگزیکٹو کونسل ہوا۔ صرف ایک اتحاد ایسے تھا جو خود رو بنا، جبکہ ہمارے دو اکابرین، محترمہ خدا جنت نصیب کرے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، جب وہ دونوں لندن میں تھے تو ایک تحریک چلی اور یہاں سے 36 پارٹیاں لندن چلی گئی۔ وہاں فیصلہ ہونا تھا اور ہو رہا تھا۔ صفدر عباسی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میٹنگ شروع ہوئی تو بہت بدقسمتی کا دن تھا۔ امین فہیم صاحب، صفدر عباسی، ایک ساتھی اور تھے، انہوں نے کہا ہم مبصر کیس سے آئے ہیں، ہمیں مبصر جیسا علامہ صاحب نے کہا، ہمیں کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس پارٹی کو جس کا مجھے افسوس ہے اور جس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس کے بھائی مرے، سارا خاندان برباد ہوا، اس این آر او کے نتیجے میں جب اس کو مجبور کیا گیا پارٹی نے کہا تو اس نے ترک کا پتہ پھینکا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز معاف کیے جائیں۔ یہاں جو ہمارے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے محترم مشرف صاحب، اس نے 36ویں عیسوی کے بادشاہ کی طرح ان کے 25 سال کے سارے کیسز معاف کیے، جس کے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا ہوئے، صرف اس لیے کہ یار لوگوں کی بادشاہی قائم رہے۔ یہ اپنے ارادے میں بڑے خطرناک ہیں۔ یہ دوسری الائنس ہے جس سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ الائنس بھی کسی کے آشیرواد سے نہیں بنا ہے، یہ خودرو ہے، ان پارٹیوں نے بنایا ہے۔ ہم نے توبۃ نصوح کرنا ہوگا، سب پارٹیوں میں، سب اے سے لے کر زیڈ تک ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام سے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ خفیہ رابطے رکھنے ہیں نہ اشکارا رابطے رکھنے ہیں۔ میں خدا فاضل و ناظر جان کا رب سے وعدہ کرتا ہوں۔
آپ سے وعدہ کرتا ہوں، خدا سے وعدہ کرتا ہوں، اپنی زمین کا وعدہ کرتا ہوں، نہ ماضی میں میرا کوئی رشتہ رہا ہے اور نہ مستقبل میں رہا. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ غداری کی، میرا خون سب کو معاف. جسٹ کل می ان اسٹریٹ یو لائف. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے ان جھٹکوں سے نہیں بچ سکتا. تاریخ انصاف سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اس اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یا جدری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا اور آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. جدری صاحب ان کا قصور نہیں تھا. میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں، جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں، جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ دیا ہے، اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا. تو میرے ملنے کا فرق کرو، میں مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وقت اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی میرے گورنر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے، جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے